محترم سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے سرمایہ سخن بنایا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ، راحت قلب سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، نبی الانبیاء رسولوں کے پیشوا، ہادی السبل، ختم الرسل، مولائے کل، احمد مجتبی، محمد عربی روح فدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کرنے کے ساتھ حاصل کر رہا ہوں، توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ ساقی کوثر، ساقی کوثر، شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کوثر، شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد خدا ہے سب سے برتر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ بعد خدا ہے سب سے برتر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ شعر سماعت حضرات کہ مالک جنت قاسم نعمت ہو کر بھی یہ عالم رحمت، کہ مالک جنت مالک جنت قاسم نعمت ہو کر بھی یہ عالم رحمت، باندھے تم نے پیٹ سے پتھر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساقی کوثر، شافع محشر، صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور ان کے جلوے جلوے چاند بھی دیکھے، ان کے تلوے تارے چومے،
سوار زلف معطر صلی اللہ علیہ وسلم بعد خدا ہے سب سے برتر صلی اللہ علیہ وسلم اور ان آنکھوں کی پیاس بجھا دو مجھ کو بھی ایک روز دکھا دو کہ ان آنکھوں کی پیاس بجھا دو مجھ کو بھی ایک روز دکھا دو مسجد نبوی روضہ انور صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. اور آخری شعر سمجھ ذات کہ تیرے قدموں کے نیچے ہے تیری مرضی کے اوپر ہے کہ تیرے قدموں مرضی کے اوپر ہے میرا نصیبہ میرا مقدر صلی اللہ علیہ وسلم ساقی کوثر شافع محشر صلی اللہ علیہ وسلم. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو تخلیق انسانی کا مقصد اس موضوع کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھیں اور میں نے کہا تھا کہ انشاءاللہ الرحمن زندگی نے وفا کی تو اسی موضوع کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے اور عرض کرنے کی سعی کروں گا. قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. اور یاد کرو جب تمہارے رب نے فرشتوں سے فرمایا میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں. بولے کیا ایسے کو نائب کرے گا جو اس میں فساد پھیلائے گا، خون بہائے گا، اور ہم تیری تسبیح کرتے ہیں، تیری تعریف کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور ہم تجھے سراہتے ہیں. فرمایا انی اعلم ما لا تعلمون،
جو میں جانتا ہوں، جو مجھے معلوم ہے تم نہیں جانتے۔ حضرات محترم، اس آیت کو پچھلی آیتوں سے کئی طریقے سے، کئی طرح سے تعلق ہے۔ پچھلی آیات میں، کیونکہ پچھلی آیتوں پر گفتگو تو ہوئی نہیں، لیکن پھر بھی پچھلے جمعہ کو میں یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اس آیت کریمہ کے تحت کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھی تھی۔ قرآن کریم سورۃ البقرہ کی ابتدائی آیتیں، جیسے کہ اس سے پہلے بھی بیان کر چکا ہوں میں، 2 سے 3 آیتیں مومنوں کی صفات، مومنوں کی شان کو اجاگر کرنے کے لیے، 2-3 آیتیں کافروں کے احوال کو بیان کرنے کے لیے، اور اس کے بعد تقریباً 20 سے 22 آیتیں منافقوں کے حالات کو بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد سے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کیا نعمتیں دی انسان کو، زمین و آسمان کے خزانے، زمین و آسمان کی نعمتوں سے انسان کو مزین کیا، اس کا ذکر ہے۔ اب اس کے بعد اس آیہ کریمہ میں اللہ فرماتا ہے، یاد کرو وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو اس آیت کو اس سے پہلی والی آیتوں سے کئی طریقے سے تعلق حاصل ہے، کہ پہلی آیتوں میں انسان کو بلا واسطہ جو نعمتیں دی گئی ان نعمتوں کا ذکر، جیسے کہ موت، زندگی، زمین و آسمان کی نعمتیں جو بلا واسطہ دی گئی ان کا ذکر، اور اب اس آیت میں بالواسطہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جو انسان کو نعمتیں ملنے والی ہیں ان نعمتوں کا ذکر ہے، کیونکہ اس آیہ مبارکہ میں حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کی عزت افزائی، ان پر خاص کرم ہے نا، ان کا ذکر ہے۔ تو کیونکہ باپ کی عزت سے اولاد کی عزت ہے، تو لہذا باپ کی تکریم، باپ کی عزت کی وجہ سے اولاد کو عزت ملی۔ یہاں پر ٹھہر کر ایک بات بارہا ہم لوگ سنتے آ رہے ہیں، لوگ اس آیہ مبارکہ پر بہت زیادہ گفتگو کرتے ہیں، کہتے ہیں، جھگڑا بھی ہمارا اسی پہ چل رہا ہے کہ حضور ہماری طرح بشر ہیں، ہے نا، معاذ اللہ اسی پہ جھگڑا چل رہا ہے۔ اور جہاں بھی دیکھیں آپ قل انما انا بشر مثلکم، قل انما انا بشر مثلکم کے نعرے لوگ لگا رہے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے، قرآن میں اللہ نے فرمایا ہے۔ ایک بات آج بالکل اسپشٹ کر دوں، اس کو بالکل آپ کے سامنے کھول کر رکھ دوں کہ بے شک اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بشریت کے اونچے مقام پر فائز ہیں، اور جو حضور کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے۔ اور ہم اور آپ جو بشر بنے ہیں، حضرت انسان جو ہوئے ہیں، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا صدقہ ہے۔ وہ جو بشریت کے اونچے مقام پر فائز ہیں، ان کے تصدق سے ہم اور آپ بشر بنے۔ یہ جو آج 2 ٹانگ کے مسلمان جو کہتے ہیں نا کہ ہماری طرح معاذ اللہ، ہم کہتے ہیں کہ نبی بشر ہیں، ان کے صدقے میں ہم بشر ہوئے، ان کے صدقے میں ہم انسان ہوئے، ان کے صدقے میں ہمیں انسانیت ملی۔ وہ بشریت کے اعلیٰ مقام پر فائز ہیں، وہ بشر تو ہیں لیکن ہماری طرح بشر نہیں ہے۔ مین جو جھگڑا ہے، مین جو مدعا ہے، بشر پر نہیں ہے۔ یہ جو لوگوں کو بہکا رہے ہیں کہ دیکھو قرآن کہہ رہا ہے کہ ہماری طرح بشر، یہ تو بشر مانتے نہیں۔ میں نے کہا نادان، ہم بشر مانتے ہیں، ہم بشر مانتے ہیں لیکن اپنی طرح نہیں مانتے ہیں۔
ہم حضور کو بشر جانتے ہیں لیکن اپنی طرح نہیں جان سکتے. نہ ہم ان کی طرح ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہماری طرح ہے. نہ ہم ان کی طرح ہو سکتے ہیں اور نہ وہ ہماری طرح ہیں. وہ تو کہتے ایکم مثلی، کون ہے تم میں میری طرح؟ کون ہے تم میں میری مثل؟ یہ ان کی زبان سے نکلے ہوئے جملے ہیں. یہ حضور کی بولی ہے. وہ کہہ رہے ہیں کون ہے تم میں میری مثل. حضور قرآن حضور کو بشر کہہ رہا ہے اور کہہ رہا نہیں بلکہ اللہ کہلوا رہا ہے. قل انما انا بشر مثلکم. اے محبوب آپ فرما دو کہ میں تمہاری طرح بشر ہوں. تو تمہاری طرح سے مراد یہاں پر ہماری طرح نہیں ہے. جس طریقے سے انسان ہے، جس طریقے سے انسان، ہماری بھی دو آنکھیں ان کی بھی دو آنکھیں، ہماری بھی دو کان ان کے بھی دو کان، ہمارے بھی دو پاؤں ان کے بھی دو پاؤں. خالی یہ چیزوں کو سامنے رکھ کر کے ان کو اپنی طرح نہ سمجھو. ان کا مقام دیکھنا ہے تو یہ دیکھو کہ اللہ جب فرما رہا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اے محبوب اور یاد کرو، اے محبوب یاد کرو کیا؟ جو میں زمین پر خلیفہ بنانے والا ہوں اس واقعہ کو یاد کرو. اب کسی چیز کے بارے میں کسی سے کہا جاتا کہ یاد کرو، اس کا مطلب یہ ہے وہ واقعہ ان کے سامنے ہو چکا ہے یا وہ چیز ان کو بتائی گئی ہے یا وہ چیز ان کو دکھائی گئی ہے. یہی ہوتا نا، ہم کہتے کسی سے بات کرتے ہیں، کیا بھائی کیا بات کر رہا ہے تو ذرا وہ تو یاد کر. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واقعہ ان کے سامنے ہو چکا ہے یا پھر یہ کہ وہ واقعہ ان کو بتلا دیا گیا ہے یا پھر یہ کہ وہ واقعہ ان کو یاد ہے، ان کو دکھایا گیا ہے. کچھ نہ کچھ کنیکشن تو ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ ہاتھیوں والے کا ذکر ہو رہا ہے. کن کا ذکر ہو رہا ہے؟ وہ جو ابرہہ آیا تھا یمن سے. اور کب آیا تھا؟ حضور کے پیدائش سے پہلے. بعض روایتوں میں حضور اصحاب فیل کے اس واقعہ کے 55 دن کے بعد آپ کی تشریف آوری ہوئی ہے دنیا میں. مگر یہ تو اس پر تو سب متفق ہے کہ یہ واقعہ حضور کی پیدائش سے پہلے ہوا ہے. وہ جو ابرہہ آتا کعبے کو ڈھانے کے لیے ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے، ہے نا، ہاتھیوں کا لشکر لے کر کے آتا کعبے کو گرا دینا ہے. اور اس کی بڑی تفصیل ہے، انشاءاللہ پھر کبھی اس کے تعلق گفتگو ہوئی. تھوڑا بہت میں نے بتایا بھی ہے سرکار کے دادا حضرت عبد المطلب کے حوالے سے، ہے نا. جب سرکار کے خاندان کا ذکر ہوا تھا تو کچھ باتیں میں نے ان کے تعلق سے بتائی تھی. اب سوال یہ ہے، قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں محبوب کیا آپ نے نہیں دیکھا؟ اب مجھے آپ ایک بات بتاؤ، عقل رکھنے والوں، ہوش رکھنے والوں، دماغ رکھنے والوں، فکر و شعور والوں جو کہتے ہیں نبی ہماری طرح ہے، قرآن کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ تو نبی تو اس واقعہ کے 55 دن کے بعد دنیا میں آئے، تو اللہ نبی سے یہ کیوں کہہ رہا ہے اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ کیا بات ہے، سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ کے ذہن میں اتر رہی بات؟ ہاں بات ذہن میں آ رہی ہے؟ یہ جو کہتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہے نا، کیا کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی بنے، 40 سال کے بعد نبوت ملی. قرآن کا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل. اے محبوب آپ نے ہاتھیوں والے کو نہیں دیکھا؟ اصحاب فیل کو آپ نے نہیں دیکھا؟ وہ جو ہاتھیوں کا واقعہ ہوا ہے وہ نہیں دیکھا؟ ہر انسان جو عقل و شعور رکھنے والا ہے وہ سوچے گا کہ کیسے دیکھ سکتا ہے. حضور دیکھ کیسے سکتے ہیں؟ حضور کا زمانہ، حضور دنیا میں تشریف لائے، حضور کی زندگی جو شروع ہو رہی ہے، جو ظاہری زندگی ہے، اس کا عالم تو یہ ہے کہ اس واقعہ کے 55 دن کے بعد. اور یہی یہاں رک کر وہ ان سارے مولویوں کے سارے اعتراضات بھی ختم ہو جاتے ہیں جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، ہے نا، جو کہتے ہیں 40 سال کے بعد.
تو عیسائیوں نے کہا کہ تمہارے نبی سے تو ہمارے نبی عیسیٰ علیہ السلام بہتر ہیں، ہے نا، یہی کہا تھا کہ تمہارے نبی سے ہمارے عیسیٰ علیہ السلام ہمارے نبی بہتر ہیں، کیونکہ جب آپ گہوارے میں تھے تو آپ نے کہا تھا انی عبداللہ آتانی الکتاب، میں اللہ کا بھیجا ہوا بندہ ہوں، اللہ نے مجھے کتاب دے کر کے مبعوث فرمایا ہے، کتاب دے کر کے بھیجا ہے، کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمارے نبی ابھی بچپنے کا عالم ہے اور ابھی سے کہہ رہے ہیں کہ میں نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں اور کتاب لے کر کے آیا ہوں۔ تو جو نبی کتاب لے کر کے آئے اور نبی بن کر کے آئے وہ نبی افضل ہوتا ہے جن کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہو۔ تو یہ جو جتنے مولوی ہیں جن کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبوت ملی، سب کی زبانیں بند ہیں یہاں پہ، اب یہاں پر سب کی زبانیں، کیونکہ وجہ کیا معلوم ہے، یہ سب جو سارا کا سارا کھیل ہے نا، یہ سب پیسوں کا کھیل ہے، ایمان بیچ ڈالے، ہے نا، یہ سب پیسوں کا کھیل ہے۔ ورنہ قرآن کی آیت پڑھے نا، کیا فرمایا، الم تری کیف، اے محبوب آپ نے نہیں دیکھا، ہاں اچھا بات دیکھیں، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ، اور یاد کرو جب آپ کے رب نے، حالانکہ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا، اور یاد کرو کہ جب میں نے کہا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، کہہ سکتا اللہ نا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ، جب اللہ نے فرمایا، اللہ نے کہا، ہے نا، جو اللہ نے کہا، کئی جگہ ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ يَا فِرْعَوْنُ، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ، اور کئی جگہ اِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، ہے نا، تو قال اللہ کا ذکر تو ہے، مگر یہاں پر اللہ نے یہ نہیں کہا وَإِذْ قَالَ اللَّهُ لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ کہا، اے محبوب یاد کرو جب آپ کے رب نے، یعنی اللہ نے اپنے ذکر کے ساتھ اپنے مصطفیٰ کے ذکر کو بھی شامل فرما لیا، ایک ایک حرف، ایک ایک جملہ اور ایک ایک لفظ پر گفتگو ہو سکتی ہے، اور ہمارے علماء کرام نے کیا ہے، بس یہ ہے کہ محبت، کہتے ہیں نا، سرکار نے خود فرمایا کہ میں مثل آئینہ ہوں، ہاں میں مثل آئینہ ہوں، وہ جو جس صورت کا ہوگا اسے مجھ میں ویسی ہی صورت نظر آئے گی، ہے نا، ویسی، تو ان کے چہرے گندے ہیں، تو ان کے چہرے گندے نظر آ رہے ہیں، ان کے دل خراب ہیں تو انہیں سب خراب خراب نظر آ رہا ہے۔ قرآن نے کہا ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ، اللہ نے مہر لگا دیا، ختم اللہ نے مہر لگا دیا ہے، علی قلوبہم ان کے دلوں پر، وعلی سمعہم ان کی سماعتوں پر، کانوں پر، وعلی ابصارہم ان کی بصارت پر، ان کی آنکھوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، ان کو کچھ نظر نہیں آ رہا، ان کو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے۔ اگر سمجھ میں آتا، میں نے کل پچھلے جمعہ کو کہا تھا، سرکار نے فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ یہ پہلے ہی گندا ہے، گندی صورت ہے، گندی سوچ ہے، گندے ذہن ہے، گندا دماغ ہے، گندا دل ہے، اسے اچھی باتیں بھلی باتیں ان کے سمجھ میں آ ہی نہیں سکتی ہے، بھلی باتیں ان کے پلے پڑ ہی نہیں سکتی ہے۔ جانتے ہیں انسان، میں نے ایک جملہ کہا، ایک حدیث سرکار من عرف نفسہ، یہ جو حضرت انسان ہے، حضرت انسان، تھوڑا سا ذکر پچھلے جمعہ کو ہوا تھا، یہ حضرت انسان جو ہے، حضرت انسان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اچھی صورت میں پیدا فرمایا ہے، اچھی صورت، اور کون سی صورت؟ وہ صورت جو صورت رب کو پسند ہے، وہ صورت جو رب کو پسند ہے۔ اور سنیں، یہ جو صورت ہے نا، اللہ تعالیٰ اس صورت والے کو جہنم میں داخل نہیں فرمائے گا، ہاں یہ صورت والے کو اللہ جہنم میں داخل، وہ جہنمیوں کی صورت کچھ اور ہوگی بابا، جہنمیوں کی صورت
وہ کچھ اور ہوگی. وہ کیسی ہوگی؟ سنیں حضور فرماتے ہیں کہ جہنمی اگر مدینہ اور مکہ کے راستے کے بیچ میں بیٹھ جائے تو پوری جگہ بھر جائے. مکہ سے مدینے کا راستہ تقریباً 450 کلومیٹر ہے. 450 450 کلومیٹر ہے مدینے سے مکہ کا راستہ مسافت. حضور فرماتے اگر وہ بیٹھ جائے اس راستے پر تو پوری جگہ بھر جائے. جہنمیوں کے کان کا ذکر ہے, حدیث میں فرمایا جہنمیوں کے ایک ایک کان پہاڑ کے برابر ہوں گے. پتہ ہی چلا اس صورت سے اللہ کو پیار ہے. اس صورت سے اللہ کو محبت. یہ صورت, اس صورت کے ساتھ کوئی جہنم میں نہیں جائے گا. پھر کہیں حضرات پھر وہابی لوگ جائیں گے کہ نہیں جائیں گے؟ ہاں جائیں گے, لیکن جائیں گے اس صورت میں نہیں جائیں گے. صورت بدل دی جائے گی. جہنم میں جائیں گے. آیا سرکار نے فرمایا تجھ سے اور جنت سے کیا مطلب؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. ہم رسول اللہ کی, جنت رسول اللہ کی. وہ جائیں گے ضرور, اس لیے کہ جو خدا کا منکر ہوا اور خدا کے رسول کا منکر ہوا اس کا ٹھکانہ جنت نہیں ہے, اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. جائیں گے لیکن اس صورت میں نہیں جائیں گے. مولوی صاحب اس صورت میں کیوں نہیں جائیں گے؟ تو کہا اس لیے نہیں جائیں گے جیسی صورت ہماری ہے ایسی ہی صورت اللہ کے محبوب پیارے مصطفیٰ کی ہے. اور اللہ کو اپنے محبوب کی صورت سے پیار ہے, اس لیے محبوب کی صورت میں جو مسلمان ہیں وہ جہنم میں نہیں جائیں گے. اب جو جانے والے ہوں گے ان کی صورت بدل جائے گی. شاعر نے کہا حشر میں کیفیت ساری کھل جائے گی, بے نمازی کی صورت بدل جائے گی. اب بتائیے, سرکار نے فرمایا کہ جو اپنے نفس کو پہچان لے, حضور فرماتے ہیں اس نے خدا کو پہچان لیا. جب اس صورت سے اللہ کو پیار ہے, آج اسی صورت کا بگاڑا کر رہے ہیں. داڑیاں کاٹ کاٹ کے نالے میں بہا رہے ہیں. اس صورت سے اللہ کو محبت ہے اور یہی صورت آج ناچ گانے ڈی جے موبائل دھمال یہاں وہاں خرافات بے ایمانی شرابی جواری زانی کبابی اور نہ جانے کن کن خرافات میں اس صورت کے ساتھ ہم حاضر رہ رہے ہیں. ذرا سوچو, میں نے پچھلے جمعہ کہا تھا لوگوں اللہ نے تمہیں خلیفہ کہا ہے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. یہاں پر عام میں سب مراد ہیں اور خاص میں حضرت آدم علیہ السلام کی ذات مراد ہے. تمہیں اللہ نے خلیفہ کہا, تمہاری صورت سے اللہ کو پیار ہے اور تم بدعقیدوں کے نکاح میں شادی میں بیاہ میں اس میں جا کر کے اپنی صورت لے کر کے جاؤ. تمہیں تو شرم آنی چاہیے. یہ صورت لے کر کے ناچ گانے ڈی جے گاجے باجے تماشے ڈھول تماشے میں جاؤ, شرم آنی چاہیے. اس صورت سے دنیا دار کو پیار نہیں ہے. دنیا دار کیا دے دیں گے بابا؟ ایک وقت کا کھانا, ایک مہینے کا راشن, چند دن کے لیے گزارا کرنے کے لیے پیسے, ایک بنا کر جھونپڑی, کیا دے سکتا ہے ایک دنیا دار؟ لیکن وہ پروردگار جو سانس چل رہی ہے اس کی نعمت ہے. یہ زبان کی سلاست, یہ بولنے کے انداز, یہ بولنے کے طریقے, یہ سب اللہ کی دین ہے. وہ خدا جو سب کچھ دے کر کے کہہ رہا ہے قل متاع الدنیا قلیل, یہ دنیا کی تمام تر چیزیں تھوڑی ہے. یہ تمام تر چیزیں, یہ بنگلہ, یہ بیلنس, یہ گھر, یہ روزگار, یہ جتنا کچھ ہے آج سٹے پٹے جوار جارے کہاں کہاں پیسہ لگا کر کے نماز پڑھے نہیں, باہر گئے شروع بے ایمانی, شروع جھوٹ, شروع بے ایمانی, اس کی دغا, اس کو دغا, اس کو دغا, اس کی چغلی, اس کی غیبت, اس کی برائی, اس کے ساتھ حسد بغض عناد, نہ جانے کیا کیا چیزیں. سینہ پورا بھرا ہے, بس قدم باہر نکلنے کی دیری ہے. قدم جو ہی باہر نکلے شروع ہو جاتی ہیں.
ہاں کبھی اس صورت کے بارے سوچو، یہ صورت تمہاری ہے، اس صورت سے اللہ کو پیار ہے. ہاں خدا کا خوف کرو انسان. قرآن تو کہتے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسان، اے حضرت انسان، کس چیز نے تجھے اپنے کریم رب سے دور رکھا ہے؟ ہاں کس چیز نے؟ یہ معلوم بتا، یہ سارا کچھ نہیں ہے. قرآن کہتا ہے قل متاع الدنیا قلیل. اس دنیا کے تمام تر متاع، اور دنیا کیا ہے آپ کو پتا ہے؟ یہ انسان، یہ ہماری آبادی. اسی آیت کی تفسیر میں مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں جو جنات ہیں، میں نے پچھلی بار کہا تھا نا کہ انسان سے پہلے اس دھرتی پر کون آباد تھے؟ جنات آباد تھے. تفسیر نعیمی میں مفتی احمد یار خان نعیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر روح البیان کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ دنیا میں جتنے جنات، جتنے انسان ہیں، وہ جنات کا 10واں حصہ ہے. یعنی اگر 100% جنات ہیں تو اس میں سے 10% انسان ہے خالی. کتنے انسان ہیں؟ ہمارے آباد جنات کے مقابلے میں کتنی ہے؟ 10%. اور یہ انسان اور جنات دونوں مل جائیں تو ان کا جو معاملہ ہے وہ خشکی کے جانور، خشکی میں جو رہنے والے درندے جانور ہیں ان کے مقابلے میں 10%. ہاں اور یہ جو خشکی کے جانور ہیں، یہ انسان جنات سب مل جائیں تو یہ سب کے سب پرندوں کے مقابلے میں 10%، 10واں حصہ. ہاں اور یہ پرندے یہ سب مل جائیں تو زمین میں، سمندر میں رہنے والے جو جیو جنتو ہیں ان کے مقابلے میں یہ سب کے سب 10%، 10واں حصہ. اور یہ سب کے سب مل جائیں، یہ سب کے سب مل جائے تو فرماتے ہیں زمین میں رہنے والے جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں 10%، 10واں حصہ. اور یہ سب مل جائے تو پہلے آسمان کے جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں 10واں حصہ. پھر یہ سب مل جائے تو دوسرے آسمان کے فرشتوں کے مقابلے میں 10واں حصہ. تیسرے، چوتھے، پانچویں، چھٹے، ساتویں آسمان تک ہر ایک 10واں حصہ. پھر وہ سب مل جائے تو عرش کے ارد گرد جو گھومنے والے فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں 10واں حصہ. پھر وہ سب کے سب مل جائے تو عرش کے پردے کو، ایک پردے کو سنبھالنے والے جو فرشتے ہیں ان کے مقابلے میں 10واں حصہ. عرش کے کتنے پردے ہیں تو کہا عرش کے 6 لاکھ پردے ہیں. ایک پردے کو اتنے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں. مجھے بتاؤ یہ فرشتے ہیں، یہ ان کی طاقتیں ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالی حضرت آدم کو ان کا بھی خلیفہ بنا دیا. سبحان اللہ. حضرت آدم کو ان کا خلیفہ بنا دیا. صرف خلیفہ نہیں بنایا بلکہ مسجود بنا دیا. سبحان اللہ. کہا اے فرشتوں یہ انسان ہے، انہیں سجدہ کرو. اے فرشتوں نے کہا تھا نحن نسبح بحمدک ونقدس لک قال انی اعلم ما لا تعلمون. اے پروردگار تیری بندگی ہم کرنے والے ہیں نا. کتنے فرشتے ہیں مجھے بتائیے، کتنے ہیں؟ اللہ ہی بہتر جانتا ہے. اللہ سب کے سب مل جائے تو عرش اعظم کے 6 لاکھ پردوں میں سے ایک پردے کو اٹھانے والے فرشتے کی گنتی ہمارے تمام تر سمجھ اور کیلکولیٹر سے باہر ہے. وہ سب کے سب اللہ کی بندگی میں ہے، اللہ کی عبادت میں ہے. فرشتوں کے کئی اقسام ہے، کوئی کرامن کاتبین ہے، منکر نکیر ہے، حاملین عرش ہے، عرش کے گرد گھومنے والے ہیں، اور کچھ ہماری حفاظت کے لیے ہے، کچھ ہماری مدد کے لیے ہے. یہی وجہ ہے کہ عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب تم صحرا میں جاؤ اور کوئی یار و مددگار نہ ہو تو آواز دو اے اللہ کے بندوں میری مدد کرو، تو فرشتے آتے ہیں تمہاری مدد فرماتے ہیں. سبحان اللہ. پتہ یہ چلا صحرا میں، جنگلوں میں، بیابان میں کھڑے ہو کر کے اللہ والوں کو پکارنا یہ سنت صحابہ ہے. کھولنے پہ آؤں نا تو ایک ایک کی پول کھولتا چلا جاؤں میں، مگر کیا کروں وقت ہمارے پاس لمیٹڈ ہے. کہنے کو بہت ساری چیزیں ہیں. اے انسان اللہ نے تمہیں اچھی صورت میں بنایا ہے نا، اچھی صورت میں بنایا. کیا فرمایا میرے محبوب آپ نے نہیں دیکھا؟ میرے محبوب پتہ یہ چلا
کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے محبوب کی شان و عظمت کو بیان کر رہا ہے. اور کیسے بیان کر رہا ہے؟ بیان یوں کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کریم کے علم غیب کو ثابت فرما رہا ہے. سبحان اللہ. محبوب آپ آئے ہیں مکے کی سرزمین پر، اب آئے ہیں، لیکن اس سے پہلے وہ جو کئی ہزار سال پہلے جو جنت میں واقعہ ہوا ہے اس واقعہ کو آپ نے نہیں دیکھا. پتہ چلا مصطفیٰ کریم کے علم غیب کا ثبوت یہاں سے ملتا ہے، اور پھر مصطفیٰ کریم کے حاضر و ناظر ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے. اس لیے کہ بغیر حاضر اور بغیر ناظر، بغیر دیکھے بغیر موجود رہے کوئی گواہی دے سکتا. اور اللہ فرما رہا ہے وہ آپ نے نہیں دیکھا، یاد تو کرو، وہ واقعہ تو یاد کرو جب آدم علیہ السلام کی خمیر تیار ہو رہی تھی، جب میں خلیفہ بنانا چاہ رہا تھا، جب میں مشورہ کر رہا تھا، فرشتوں سے یاد تو کرو. سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم پانی اور مٹی کے درمیان تھے. اور ایک حدیث حضور نے پوچھا تھا جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ یا رسول اللہ میری عمر کا مجھے اندازہ نہیں ہے، لیکن ہاں چوتھے حجاب میں ایک ستارہ 70,000 سال کے بعد ایک بار چمکتا تھا، میں نے 72,000 مرتبہ دیکھا ہے. حضور فرماتے ہیں مجھے اپنے رب کے عزت و جلال کی قسم وہ تارا میں ہی تھا، اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہوگا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. حضرات کہنے کے لیے وقت جو ہے کم پڑ گئی، پھر انشاءاللہ گفتگو کریں گے، بہت ساری باتیں بھی کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو دارین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائے. لیا آپ نے مشورہ لیا؟ مشورہ لیا آپ نے؟ بات ہوئی نہیں بات؟ حضرات محترم کچھ لوگ مالیگاؤں کی سرزمین سے آئے ہوئے ہیں اور یہاں انترلی میں ایک مسجد جو ہے بنا رہے ہیں وہ، اور ساتھ ہی ساتھ مسجد تاج الشریعہ کا بھی کام چل رہا ہے. آپ سبھی مخیر حضرات اہل دل حضرات سے گزارش ہے کہ آپ لوگ بھرپور ان کا تعاون کریں اور ثواب دارین حاصل کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو ہم سب کو اس کا بہتر سے بہتر بدلہ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ.